بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب مومن کی وفات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کی صف بندی۔ نماز جنازہ میں پچھلی آخری صف کو تمام صفوں پر فضیلت ہے۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صفیں کریں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ نماز جنازہ میں 3 صفوں کی فضیلت کے تعلق سے کچھ احادیث کریمہ پیش ہیں۔ حدیث حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز جنازہ پر 3 صفوں نے نماز پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث حضرت مرثد بن عبداللہ یزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازے کی نماز پڑھتے اور لوگ کم ہوتے تو ان کو 3 صفوں میں تقسیم فرما دیتے، پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جس جنازے پر 3 صفوں نے نماز پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگر نماز جنازہ پڑھنے والے کل 7 آدمی ہوں تو صف بندی اس طرح کریں کہ ایک شخص امامت کے لیے آگے ہو، 3 اشخاص پہلی صف میں ہوں، 2 اشخاص دوسری صف میں ہوں، ایک شخص تیسری یعنی آخری صف میں ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد اور سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور جلیل القدر تابعی حضرت امام عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، صرف 7 آدمی تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف 3 آدمیوں کی، دوسری صف 2 آدمیوں کی اور تیسری صف 1 آدمی کی بنائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی گئی؟ حضور اقدس جان عالم و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے جیسے عام انسان نہیں تھے۔ آپ بے شک انسان تھے، لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ آپ نوری بشر تھے، بلکہ خیر البشر اور خیر بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے عظیم خصائص سے نوازا تھا کہ آپ کے مثل نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ کے لیے احکام شریعت بھی علیحدہ تھے، جس کی مفسر اور تفصیل مع تشریح وضاحت کے لیے فقیر سراپا تقصیر راکم الخروف کی کتاب خیر بشر کی نوری بشریت کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے تعلق سے پہلے کچھ احادیث کریمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، بعد اس کے ضمن میں کچھ بحث کریں گے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب تم میرے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے تخت جنازے پر رکھ کر باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے جبریل مجھ پر صلات کہیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت اپنے سارے لشکروں کے ساتھ، پھر تم لوگ گروہ در گروہ آ کر مجھ پر درود و سلام عرض کرتے جانا۔ حدیث ترجمہ: امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جب حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دے کر سریر منیر پر لٹایا گیا تو حضرت علی نے خود فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی امام بن کر نہ کھڑا ہو کہ وہ تمہارے امام ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور بعد وصال بھی۔ پس لوگ گروہ در گروہ آتے اور پرے کے پرے حضور پر صلات کرتے، کوئی ان کا امام نہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے عرض کرتے تھے، سلام حضور پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ الہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور نے پہنچا دیا جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا، اور ہر بات میں اپنی امت کی بھلائی اور راہ خدا میں جہاد فرمایا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اپنے دین کو غالب کیا اور اللہ کا فرمان پورا ہوا۔ الہی تو ہم کو ان پر اتاری ہوئی کتاب کے پیروں میں سے کر، اور اس کے بعد بھی ان کے دین پر قائم رکھ، اور روز قیامت ہمیں ان سے ملا۔ مولا علی یہ دعا کرتے اور حاضرین آمین کہتے، یہاں تک کہ ان پر پہلے مردوں پر، پھر عورتوں، پھر لڑکوں نے صلات کی
حدیث ترجمہ حضرت محمد ابراہیم تیمی مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفن دے کر شریر مبارک پر آرام دیا گیا، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حاضر ہو کر عرض کی، سلام حضور پر اے نبی، اور اللہ کی مہر اور اس کی افزونیاں دونوں حضرات کے ساتھ ایک گروہ مہاجرین و انصار کا تھا۔ جس قدر اس حجرہ پاک میں سما جاتا ان سب نے یوں ہی سلام عرض کیا، اور صدیق و فاروق پہلی صف میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے یہ دعا کرتے تھے، الہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ تو نے اپنے نبی پر اتارا حضور نے امت کو پہنچا دیا، اور امت کی خیر خواہی میں رہے اور راہ خدا میں جہاد فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہوئیں۔ میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اے معبود ہمیں ان کی کتاب کے پیرووں میں کر جو ان کے ساتھ اتری، اور ہمیں ان سے ملا کہ ہم انہیں پہچانیں، اور تو ہماری پہچان انہیں کرا دے کہ وہ مسلمانوں پر مہربان رحم دل تھے۔ ہم نہ ایمان کسی چیز سے بدلنا چاہیں نہ اس کی بس کچھ قیمت لینا۔ لوگ اس دعا پر آمین کہتے تھے، پھر باہر جاتے اور آتے، یہاں تک کہ مردوں پھر عورتوں پھر بچوں نے حضور پر صلات کی۔ مدرجہ والا 3 احادیث کریمہ کے ضمن میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محقق بریلوی علیہ الرحمہ و الرضوان فرماتے ہیں کہ جنازہ اقدس پر نماز کے باب مختلف ہیں۔ ایک کے نزدیک یہ نماز معروف مشہور نہ ہوئی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر آتے اور صلاۃ و سلام پیش کرتے، اور بہت علماء یہی نماز معروف مانتے ہیں۔ امام قاضی ایاز نے اس کی تصحیح فرمائی، جیسا کہ علامہ زرقانی کی شرح موطا میں ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسکین فتن اور انتظام امت میں مشغول تھے۔ جب تک ان کے دستے حق پرست پر بیعت نہ ہوئی تھی، لوگ فوج در فوج آتے اور جنازہ انور پر نماز پڑھتے جاتے۔ جب بیعت ہوئی، ولی شرعی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، انہوں نے جنازہ مقدس پڑھی، پھر کسی نے نہ پڑھی کہ بعد صلاۃ ولی پھر آدھا نماز جنازہ کا اختیار نہیں۔ مبسوط امام شمس الائمہ شرخسی میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات درست کرنے اور فتنہ دبانے میں مشغول تھے۔ لوگ ان کی آمد سے پہلے آ کر صلاۃ پڑھتے جاتے تھے، اور نماز پڑھنے کا حق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق معاملات درست کرنے اور فتنے دبانے سے جب فارغ ہوئے تب نماز پڑھی، پھر ان کے بعد نماز نہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا۔ دور حاضر کے منافقین نے آج کل ایک فتنہ یہ بھی شروع کیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے سے روکتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے نماز جنازہ پوری کر کے سلام پھیرا، فوراً جنازہ اٹھا لیتے ہیں، 1-2 منٹ بھی نہیں ٹھہرتے، اور نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو مکروہ کہہ کر سختی سے اس کی ممانعت کرتے ہیں۔ حالانکہ بعد نماز جنازہ صفوں کو توڑ کر دعا مانگنے کا طریقہ صدیوں سے ملت اسلامیہ میں رائج اور معمور ہے، اور اگر خاص محل سخن میں نظر کیجیے تو خود میت کے لیے بھی نماز جنازہ سے پہلے اور نماز جنازہ کے بعد دونوں وقت دعا کرنا اور اس کا حکم دینا حضور اقدس رحمت عالم حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلے ہم دعا کے تعلق سے کچھ احادیث کریمہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد اس مسئلے کی تفصیلی بحث کریں گے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی دعا بکثرت کرو۔ حدیث ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور طبرانی نے معجم اوسط میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور پر نور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جب میں تم سے کوئی شخص دعا مانگے تو بہت زیادہ دعا مانگے کہ وہ اپنے رب سے ہی سوال کر رہا ہے۔ حدیث ابوبکر بن ابی دنیا نے اپنی کتاب الفرض بعد الشدہ میں، امام اجل عارف باللہ سیدی محمد ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، ابو نعیم نے حلیہ الاولیاء میں حضرت انس بن مالک سے، اور ابو نعیم ہی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
ترجمہ: ہر وقت ہر گھڑی عمر بھر خیر مانگے جاؤ اور اللہ کی رحمت کی تجلیوں کی تلاش میں رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی رحمت کی کچھ تجلیاں ہیں کہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ مندرجہ بالا تینوں حدیثوں میں کثرت سے اور ہر وقت دعا مانگنے کی تلقین و ترغیب فرمائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں مندرجہ بالا حدیث میں سے کچھ حدیث شریف نمبر 3 میں اطلب الخیر دہرکم کلہ، یعنی ہر وقت ہر گھڑی عمر بھر خیر مانگے جاؤ کے مبارک الفاظ وارد ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت اور ہر پل صراحتاً اس میں داخل ہیں۔ اس میں نماز جنازہ سے پہلے یا بعد کے سب اوقات شامل ہیں، لہذا جس وقت بھی دعا کی جائے بلا شک و شبہ اس کی اجازت ہے اور اس میں بھلائی ہے۔ تو جب تک کسی خاص دعا مانگنے کی شریعت مطہرہ میں ممانعت وارد اور ثابت نہ ہو تب تک اس کا انکار کرنا شریعت مطہرہ پر زیادتی ہے۔ ضروری نکتہ: نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی ممانعت کرنے والا گروہ اور خصوصاً منافقین زمانہ عوام الناس کو بہکانے کی فاسد غرض اور اپنے باطل دعوے کے ثبوت کے لیے ملت اسلامیہ کی عظیم الشان ائمہ کی کتب معتبرہ و معتمدہ کی کچھ عبارتیں پیش کرتے ہیں اور ان عبارات کے من چاہے معنی اور تعویلات کر کے بے پڑھے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی ممانعت کے ثبوت میں منافقین زمانہ جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، لا یقوم داعی اللہ، میت کے لیے دعا کرتے ہوئے نہ ٹھہرے، اس کے حوالے بھی لکھے ہوئے۔ نمبر 2، لا یقوم بدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے۔ قائم نشود بعد از نماز برائے دعا، نماز کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے، اس کا بھی حوالہ لکھا ہے۔ مندرجہ بالا حوالے پیش کر کے منافقین زمانہ اپنے دعوے کی دلیل میں گرجتے ہیں اور مندرجہ بالا عبارات میں جو لفظ لا یقوم یعنی کھڑا نہ رہے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا نہ کرنی چاہیے یا دعا کرنے کے لیے کھڑا نہ رہنا چاہیے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور عنایت سے منافقین زمانہ کی پیش کردہ دلیلوں کا بطلان کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ترجمہ: جو اللہ کی یاد ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ اس آیت کریمہ میں نیک بندوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا محبوب و مطلوب اور مندوب ہے۔ دلیل نمبر 2، منافقین زمانہ فقہ کی مشہور و معروف کتاب کشف الغطاس 40 کا تو حوالہ جو ہم نے پچھلے صفحوں میں پیش کیا ہے اسے بڑے ہی زور و شور سے پیش کرتے ہیں، حالانکہ اسی کشف الغطا کتاب کے اسی صفحہ نمبر 40 پر نماز جنازہ سے پہلے بھی دعا کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ و پیش از نماز نیز دعا نہ ایستد، یعنی اور نماز سے پہلے بھی دعا کے لیے نہ کھڑے ہو۔ لو صاحب، اب نماز سے پہلے بھی دعا کرنی منع ہو گئی۔ یہ تو صرف ظاہری معنی پر محمول بات ہے، لیکن ملت اسلامیہ کے عظیم ائمہ کے کلام اور جملوں کو بنظر عمق اور گہری سوچ سے دیکھا، پڑھا اور سمجھا جائے تو ان حضرات کے بیان کردہ احکام عظیم حکمتوں، مصلحتوں اور اتباع سنت کے حامل ہوتے ہیں۔ چند نکات پیش خدمت ہے۔ تنبیہ: نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے ٹھہرنے کی جو ممانعت فرمائی گئی ہے وہ نماز کے بعد صفوں کو بدستور قائم رکھتے ہوئے اور اسی صف بندی کی حیت پر دعا کرنے پر ہے۔ نماز جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد صفوں کو توڑ کر منتشر ہو کر قلیل دعا کے لیے ٹھہرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں۔ صفوں کو توڑے بغیر بدستور صف قائم رکھتے ہوئے اگر نماز کے بعد ٹھہرا جائے گا تو یہ ٹھہرنا نماز میں زیادتی کا شبہ پیدا کرے گا، یعنی شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد اس طرح صفیں قائم رکھ کر دعا کے لیے ٹھہرنا بھی نماز جنازہ کا ایک حصہ ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک وضاحت ضروری ہے جو ناظرین کی ضیافت طبع کی خاطر پیش خدمت ہے۔ وضاحت: صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی اور امام کے سلام پھیرنے پر ہی فوراً سنتیں پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے انہیں بلا کر فرمایا، ترجمہ: اب ایسا نہ کرنا، جب جمعہ پڑھو تو اسے دیگر نماز سے نہ ملاؤ، یہاں تک کہ بات کرو یا اس جگہ سے ہٹ جاؤ کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا،
کہ ایک نماز دوسری نماز سے نہ ملائیں یہاں تک کہ کچھ گفتگو کریں یا جگہ سے ہٹ جائیں۔ اس حدیث شریف کے ضمن میں امام اجل علامہ علی بن سلطان محمد حروی قاری مکی المعروف باملا علی قاری علیہ الرحمہ الباری متوفی 1014 فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جمعہ کا ذکر اس لیے ہو کہ اس کے بارے میں زیادہ تاکید ہے، خصوصاً اس میں یہ وہم ہو سکتا ہے کہ وہ 4 رکعت ظہر پڑھ رہا ہے اور یہ فعل مجمع عام میں وہم پیدا کرنے کا سبب ہوگا، تو اسے دیگر نماز سے نہ ملاؤ یہاں تک کہ کلام کر لو۔ مدرجہ بالا حدیث شریف اور اس کی شرح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جمعہ کی نماز پوری ہونے پر فوراً کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے میں عوام الناس کو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص 4 رکعت احتیاطی ظہر پڑھ رہا ہے، اور عوام کے لیے اس وہم اور شبہ سے بچنے کے لیے یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ نماز جمعہ ختم ہوتے ہی فوراً دوسری نماز شروع مت کرو، بلکہ کچھ بات چیت کر لو یا اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر سنت وغیرہ پڑھو، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ شخص 4 رکعت ظہر پڑھ رہا ہے۔ تو جب جمعہ کی نماز کے بعد فوری دوسری نماز یعنی جمعہ کی 2 رکعت فرض کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً سنت نماز پڑھنے سے عوام کو وہم اور شبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو نماز جنازہ کے سلام کے بعد صفوں کو بدستور قائم رکھ کر دعا کے ٹھہرنے سے بھی یہ وہم ہو سکتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ٹھہرنا بھی نماز کا ایک حصہ ہے۔ حالانکہ نماز جمعہ ہر ہفتہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہر نمازی کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں صرف 2 رکعت ہی فرض ہیں، جبکہ نماز جنازہ ہر ہفتہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ کبھی کبھی نماز جنازہ پڑھنے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ تو جب ہر ہفتہ پڑھی جانے والی نماز جمعہ کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً دیگر نماز پڑھنے سے وہم اور شبہ پیدا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی پڑھی جانے والی جنازے کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد صفوں کو بدستور قائم رکھ کر دعا کے لیے ٹھہرنے سے وہم اور شبہ پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ لہذا جس طرح نماز جمعہ فرض کے بعد کچھ کلام کرنے سے یا جس جگہ کھڑے ہو کر نماز جمعہ کے فرض پڑھے ہوں اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر سنتیں پڑھنے سے نماز میں زیادت کا وہم اور گمان نہیں ہوگا، اسی طرح نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد صفوں کو توڑ کر اور منتشر ہو کر کچھ دیر کے لیے دعا کے لیے ٹھہرنے سے بھی نماز میں اضافے کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ لہذا صفوں کو توڑ کر منتشر ہو کر کچھ دیر کے لیے قلیل دعا کے لیے ٹھہرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں۔ امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ اور رضوان فرماتے ہیں کہ لار جرم معنی یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اسی حیت پر بدستور صفیں باندھے وہیں کھڑے ہوئے دعا نہ کریں کہ زیادت فی صلاح سے مشابہت نہ ہو۔ وضاحت: نماز جنازہ کے بعد طویل دعا کے لیے ٹھہرنے کی ممانعت میں ایک حکمت یہ بھی ہے۔ فی الواقعہ نماز کے علاوہ کسی دعائے طویل کی غرض سے تجہیز جنازے کو درنگ و تعویق میں ڈالنا شرع مطہر ہرگز پسند نہ فرمائے گی۔ تقصیر دعا بے شک محبوب ہے، مگر اس کے لیے تعویق مطلوب نہیں، جس طرح جنائز پر تقصیر جماعت قطن مطلوب ہے، مگر اس کے لیے تاخیر مطلوب نہیں۔ مدرجہ بالا عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے علاوہ طویل یعنی لمبی دعا کے لیے ٹھہر کر میت کو دفن کرنے میں دیر کرنا شریعت مطہرہ میں ناپسندیدہ ہے۔ دعا کی کثرت بے شک محبوب ہے، مگر اس محبوب کام کے لیے دفن میں تاخیر کرنا اچھا نہیں۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہونا یقیناً مطلوب ہے، لیکن لوگوں کو جمع کرنے کے لیے دیر کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں کوئی مرے تو اسے نہ روکو اور جلدی دفن کے لیے لے جاؤ۔ لہذا میت کے غسل، نماز اور دفن میں جتنی جلدی ہو سکے جلدی کرنی چاہیے۔ اکثر مقامات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا جمعے کی شب میں یا جمعے کی صبح کو انتقال ہو جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور احباب اس کے کفن دفن میں اس غرض سے دیر کرتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، لہذا جمعے کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہو تاکہ زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تنویر الابصار میں ہے، اس خیال سے کہ نماز جنازہ کے بعد ایک عظیم جماعت نماز جنازہ میں شریک ہوگی، نماز جنازہ اور دفن میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ اس نیت سے کہ میت کی نماز اور دفن میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، نماز جنازہ کو جمعے کی نماز تک مؤخر کرنا بھی مکروہ ہے۔ حالانکہ کثرت نمازی کے سبب میت کی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، ایسا امید بھرا کام بھی صرف دفن میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مناسب نہیں۔
تو نماز جنازہ کے بعد طویل دعا کی وجہ سے دفن میں دیر ہونا کیوں کر مناسب ہو سکتا ہے؟ شریعت مطہرہ میں تجہیز یعنی میت کو جلدی دفن کرنے کی تاکید فرمائی گئی اور بے ضرورت شریعہ یا عذر معقول کے بغیر اس کی تاخیر کی ممانعت فرمائی گئی۔ لہذا نماز جنازہ کے بعد طویل دعا نہ کرنا چاہیے بلکہ مختصر دعا کر کے میت کو جلد از جلد دفن کرنے کے لیے قبر کی جانب لے جانا چاہیے۔ وضاحت: کشف الغطا اور دیگر کتب میں جہاں نماز جنازہ سے پہلے بھی دعا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ دعا کی کثرت کی وجہ سے نماز جنازہ میں دیر ہوگی اور نتیجتاً دفن میں تاخیر ہوگی۔ ہاں، اگر ایسی صورت ہے کہ دعا کی وجہ سے نماز اور دفن میں تاخیر نہ ہوگی، مثلا ابھی میت کو غسل دے رہے ہیں یا میت کا ولی اقرب کہیں گیا ہوا ہے اور اس کے آنے کا انتظار ہے، تو اس وقت نماز سے پہلے طویل دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے بعد ایسی صورت پیدا ہوئی، مثلا نماز تو ہو گئی ہے لیکن ابھی قبر تیار نہیں ہے، تو جب تک قبر تیار ہو رہی ہے تب تک میت کے لیے طویل دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایسی صورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملت اسلامیہ کے عظیم علماء نے دعا مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ میت کے لیے دفن سے پہلے فاتح و دعا درست ہے۔ مدرجہ بالا عبارت میں صاف لکھا ہے کہ دفن سے پہلے فاتح و دعا درست ہے۔ اس عبارت سے مسئلہ بالکل صاف ہو گیا کہ نماز جنازہ سے پہلے اور بعد میں دونوں وقت دعا کرنا درست ہے، کیونکہ نماز جنازہ سے پہلے اگر دعا کی جائے گی تو وہ دعا دفن سے پہلے کی گئی دعا ہوگی، اور اگر نماز جنازہ کے بعد کی جائے گی تو دعا بھی دفن سے پہلے کی گئی دعا میں شمار ہوگی۔ اور کشف الغطا کی مدرجہ بالا عبارت میں دفن سے پہلے فاتح اور دعا کی صاف لفظوں میں اجازت لکھی ہوئی ہے۔ اب 3 حوالے پیش خدمت ہیں۔ حوالہ نمبر 1 مسلم شریف اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نعش مبارک حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ہجوم کیا اور چاروں طرف سے احاطہ کر کے کھڑے ہوئے امیر المومنین شہید کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی اس مجمع میں امیر المومنین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا میں شریک ہوئے۔ صحیح بخاری شریف و صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ ترجمہ: امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا تھا، لوگ 4 طرف سے احاطہ کیے ہوئے ان کے لیے دعا و ثنا میں مشغول تھے، میں بھی انہیں دعا کرنے والوں میں کھڑا تھا۔ ناگاہ ایک شخص نے پیچھے سے آ کر میرے شانے پر کونی رکھی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ تھے۔ جنازہ شریف کی طرف مخاطب ہو کر بولے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا نہ چھوڑا جو مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہو کہ میں اس کے جیسا عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملوں، اور خدا کی قسم مجھے امید واسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نصیب فرمائے گا۔ حوالہ نمبر 2 حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی ثابت ہے، بلکہ خود حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے نماز جنازہ سے پہلے اور نماز جنازہ کے بعد دونوں وقت میت کے لیے دعا فرمانا اور اس کا حکم دینا ثابت ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ پڑھنے والے کے حق میں بھی نماز جنازہ کے بعد دعا فرمائی ہے۔ ترجمہ: امام مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار یا میت کے پاس آؤ تو اچھی بات بولو، اس لیے کہ ملائکہ تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ وہی امام انہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی وفات پر تشریف لائے تو ابھی ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ سرکار نے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور پسماندگان میں اس کا نیک بدل عطا فرما، اور ہمیں اور اسے اپنی رحمت سے چھپا، اس کی قبر کشادہ فرما دے اور اس کے لیے اس میں روشنی پیدا فرما دے، روشنی و نور پیدا فرما۔ حوالہ نمبر 3 دارقطنی نے مرفوع روایت کی ہے۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر تشریف لے آئے۔ جب آپ نماز جنازہ کی تکبیر دینے کھڑے ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تمہارے صاحب میت پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں 2 دینار کا قرض ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے ہٹ گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے صاحب پر تم نماز پڑھو، یعنی میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے اور یہ قرض سے بری ہے، یعنی اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ اتارے جس طرح تم نے اپنے بھائی کا بوجھ اتار دیا۔ اور جب کسی شخص کا انتقال ہو اور اس پر قرض ہو اور وہ قرض کے بوجھ میں دبا ہو، اور اگر کوئی شخص کسی میت کا بوجھ قرض اتارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بوجھ ہلکا فرمائے گا۔ اس ارشاد گرامی پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام؟ ارشاد فرمایا، ہاں یہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اس حدیث شریف سے تو ثابت ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اگر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مطلقاً ممنوع ہوتا تو حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے بعد دعائیہ کلمات ارشاد فرمانے کے لیے نہ ٹھہرتے، بلکہ اسلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی میت کو اٹھا لینے کا حکم صادر فرماتے۔ مدرجہ بالا حدیث شریف کو پھر ایک مرتبہ بغور مطالعہ فرمائیں۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے ساتھ احسان فرمانے والے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر میت کے ساتھ احسان کرنے کی، قرضدار کا قرض ادا کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس فضیلت کو سن کر صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فضیلت کی وضاحت دریافت کی کہ یہ فضیلت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص یا سب مومنین کے لیے عام؟ صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ فضیلت سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں، نمبر 1 سے نمبر 4 تک جو تفصیل ہم نے بتائی ہے، اس میں وقت صرف ہوا یا نہیں؟ اتنی دیر کے لیے خود مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز جنازہ کے بعد ٹھہرے رہے یا نہیں؟ اتنی دیر کے لیے میت کو دفن کی تاخیر ہوئی یا نہیں؟ جواب صاف ہے کہ ہاں، مگر یہ تاخیر طویل وقت تک نہ ہوئی بلکہ مختصر وقت کے لیے ہوئی، اور اتنی دیر دعا کے لیے ٹھہرنا شرعاً ممنوع نہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔